تاریخ کے ظالم ترین حکمرانوں میں چنگیز خان کا نام ضرور شامل ہوتا ہے اور لسٹ میں ٹاپ نمبروں میں ہوتا ہے۔ کبلائی خان چنگیز خان کے بیٹے تولائی خان کا بیٹا تھا اور دادا کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ اس نے جاپان پر حملہ کیا۔ اس حملے کے بارے میں زبردست اور عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں۔ سب سے مشہور کہانی یہ ہے کہ طوفانوں نے کبلائی خان کا راستہ روک لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جاپان پر 2 حملے بری طرح ناکام ہو گئے تھے۔ جاپانی اس طوفان کو اب کیمیکاز بلاتے ہیں اور اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ لفظ کیمیکاز کا مطلب ہوتا ہے مقدس ہوا، ڈیوائن وائنڈ۔ یہ 2 ہوائی طوفان تھے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جب کبلائی خان نے پہلی اور دوسری بار جاپان پر حملہ کیا تھا تو یہ اڑے آ گئے تھے۔ کبلائی خان نے جاپان پر پہلا حملہ 1274 میں کیا اور دوسرا حملہ 1281 میں کیا۔ تب جاپان کے سامورائی قبیلوں میں زین بدھزم عروج پر تھا اور انہوں نے طوفانوں کو مقدس ہوا کا نام دے دیا۔ جاپان پر پہلے حملے میں منگولوں نے جاپان کے 2 جزیروں تسوشیما اور اکی پر قبضہ کر لیا، لیکن جب وہ ہاکاٹا بے پر پہنچے تو ان کا سامنا خطرناک سامورائی قبیلوں سے ہوا جو بہت لڑاکا اور بہت تربیت یافتہ تھے اور اپنی لڑائی کی فن کی وجہ سے بہت مشہور بھی تھے۔ منگولوں کو شکست ہوئی اور ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی بیسز چھوڑ دیں۔ جب وہ بیسز چھوڑ رہے تھے تو خطرناک طوفان نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے جہاز ٹوٹ گئے اور بہت زیادہ سپاہی پانی میں ڈوب گئے، اور جو جہاز بچے ہوئے تھے وہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، بری طرح ڈیمیج ہو گئے۔ پہلا واقعہ سن 1274 عیسوی میں موسم خزاں میں پیش آیا، جب منگولوں کے بحری بیڑے، جس میں 500 سے لے کر 900 تک بحری جہاز شامل تھے، انہوں نے جاپان پر حملہ کر دیا۔ ان بحری جہازوں میں 30 سے 40 ہزار فوجی سوار تھے، لیکن جب وہ لوگ ہاکاٹا بے پہنچے تو ایک طوفان ان کے پورے بحری بیڑے کا منتظر تھا اور وہ اس سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے تقریباً 13,000 لوگ ڈوب کر مر گئے۔ جہاز ڈوب گئے اور جو جہاز بچ گئے تھے وہ بری طرح ٹوٹ گئے تھے اور کسی بھی طرح چلنے کے قابل نہیں تھے اور وہ جنگ میں حصہ لینے کے قابل بھی نہیں تھے۔ کبلائی خان کی فوج کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور وہ واپس لوٹ گئے، اس نیت سے کہ وہ دوبارہ حملہ کریں گے۔ ان کے دوبارہ واپس آنے سے پہلے جاپانیوں نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا، عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اور انہیں 2-2 میٹر اونچی 2 دیواریں ساحل سمندر کے آس پاس انہوں نے تعمیر کر لیں اور اپنا دفاع انہوں نے بہت زیادہ مضبوط بنا لیا تاکہ مستقبل میں منگولوں کے حملے اور کبلائی خان کی فوج کے حملے سے بچا جا سکے۔ منگول ایک خطرناک اور لڑاکا قوم تھی۔ ان کے سر پر ادھورے کام کو پورا کرنے کا بھوت سوار ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جاپان سے ناکام لوٹ آئے تھے۔ ان کی فوج کو طوفان نے بہت زبردست قسم کا نقصان پہنچایا تھا۔ انہوں نے جاپانی سامورائیوں سے شکست کھا لی تھی، اس لیے وہ تیاری کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جاپانیوں سے پورا بدلہ لیا جائے۔ کبلائی خان کی فوجوں یعنی منگولوں نے 7 سال بعد 1281 میں دوبارہ جاپان پر حملہ کیا۔ اس بار انہوں نے بھرپور تیاری کی اور طاقت سے حملہ کیا تھا۔ ان کا بحری بیڑا پہلے سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ اس دفعہ ان کے بیڑے میں 4,400 جہاز شامل تھے۔ ان جہازوں پر ہتھیاروں سے لیس 1,40,000 جنگجو منگول فوجی سوار تھے۔ یہ جاپانی فوجوں سے تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ جاپان کے پاس 40,000 سامورائی تھے اور کچھ دوسرے لڑنے والے عام لوگ تھے جن کو ٹریننگ دی گئی تھی سامورائیز کی طرف سے، اور ان کو اپنی فوج کی تعداد بڑھانے کے لیے اپنے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ لیکن کبلائی خان کی فوج
تب حیران رہ گئی جب انہوں نے دیواریں دیکھیں۔ ان کے پاس لنگر انداز ہونے کے لیے، اپنے جہازوں کو ساحل کے ساتھ ٹھہرانے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ اپنے جہاز مہینوں تک سمندر میں لے کر ادھر ادھر گھومتے رہے اور پانیوں پر کھڑے رہے۔ ان کو خوراک اور دوسری ضروریات کے لیے بہت مشکل پیش آنے لگ گئی تھی۔ وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کو زمین کا کوئی ٹکڑا مل جائے، کسی طرح کوئی راستہ مل جائے، کوئی ساحل مل جائے جہاں پر وہ اپنے جہازوں کو لگائیں اور پھر وہ جاپانیوں پر حملہ کریں، لیکن ان کو کوئی زمین کا ٹکڑا نہ ملا اور وہ جہازوں کو سمندر میں ادھر ادھر لے کر پھرتے رہے۔ اسی دوران جب وہ جہازوں کے اوپر پانیوں میں تیر رہے تھے، ان کو ایک اور خطرناک اور تباہ کن طوفان کا سامنا کرنا پڑ گیا، جس کو جاپانیز کیماکیز بلاتے ہیں۔ اس طوفان نے منگولوں کے بحری بیڑے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ منگولوں کے ٹوٹل سپاہیوں میں سے آدھے اس طوفان میں مارے گئے، جہاز تباہ ہو گئے۔ 70,000 سپاہیوں کو جاپانیوں نے بندی بنا لیا، ان کو قید کر لیا گیا۔ جو کچھ بچ گئے تھے اس طوفان کے ہاتھوں، ان کو جاپانیوں نے مار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد منگولوں نے پھر کبھی دوبارہ جاپان پر حملہ نہیں کیا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان تھا جس نے کسی بحری بیڑے کو، بہت بڑے بحری بیڑے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، الٹا کر رکھ دیا، بے پناہ نقصان کیا، اور فوجیوں کی ایک بہت بڑی تعداد، 1,40,000 فوجیوں میں سے تقریباً آدھے فوجی اس طوفان کی نظر ہو گئے۔ طوفان نے ان کو مار دیا، ان کو بہا کے لے گیا۔ جاپانی قصے کہانیوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جاپانیوں کا خدا رائجن تھا جس نے طوفانوں کا رخ منگولوں کی طرف موڑ دیا تھا۔ کچھ اور کہانیوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ ان کے خدا فوجن، ریوجن یا پھر ہاچیمان کا کام ہے جس نے خطرناک طوفان بھیج کر جاپانیوں کی مدد کی تھی۔ جاپان میں وہ طوفان یعنی کیمیکیز اتنا مشہور ہو گیا کہ جب ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی اور جاپان کے فوجی ورلڈ وار 2 میں حصہ لے رہے تھے تو انہوں نے کیمیکاز کا نام استعمال کیا۔ وہاں کے نیشنلسٹ جو تھے، وہاں کے قوم پرست حکمران تھے، انہوں نے کیمیکاز کے نام کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فوجیوں کو جوش دلایا اور اس طوفان کا نعرہ لگا کر دشمن کی فوجوں پر خودکش حملے کروائے، سوسائڈ اٹیک کرائے۔ جاپان میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ جو فوجی اور یہ جو پائلٹ ہیں جو خودکش حملے کر رہے ہیں، یہ وہ کیمیکاز کی مقدس ہوائیں ہیں، ڈیوائن ونڈز ہیں، جو پہلے جنہوں نے منگولوں کے خلاف جاپان کی حفاظت کی تھی، جو ہمارے سمندروں اور زمین سے دشمن کا صفائیہ کر دیں گے، جیسے کہ کیمیکاز طوفان نے منگولوں کا صفائیہ کر دیا تھا۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔